اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 29 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ سورہ آل عمران کا تیسرا رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع میں مضمون چل رہا تھا کہ اہل ایمان، تم کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ مومنوں کے علاوہ۔ ایک استثناء آئی کہ اگر جان جانے کا خطرہ ہو تو پھر اگر دوستی کر لو اپنی جان بچانے کے لیے تو اس بات کی اجازت ہے، لیکن وہ بھی اس اعتبار سے کہ آپ کے سامنے کوئی اپنا مشن ہو، کوئی ہدف ہو، کوئی ٹارگٹ ہو کہ آپ نے یہ کام مکمل کرنا ہے اور آپ کو کچھ مدت درکار ہے، تو آپ ان سے نیگوشیشن کر کے اتنی مدت کے لیے آپ اپنی جان بخشی کروا لیں۔ اس بات کی ایک مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جو صلح حدیبیہ تھی، انہوں نے بھی مشرکین مکہ سے صلح کر کے تو کچھ مدت لی۔ الحمدللہ 10 سال کی مدت کے اندر ایک سال میں ہی فیصلہ ہو گیا۔ اور آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں تو ضیاء الحق نے کوئی امریکہ سے دوستی کر کے کچھ مہلت لی تو اس نے افغانستان سے رشیا کو مار بھگایا۔ اسی طرح مشرف نے کچھ امریکہ سے کچھ مہلت مانگی، امریکہ کو افغانستان سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ تو یہ اپنے اپنے دور میں یہ بات فٹ ہوتی چلی گئی۔ اگر جان بچانے کی غرض سے آپ نے کوئی دوستی کی ہے تو اس کی اجازت ہے۔ یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 29، اس میں جو مضمون ہے اس کا روان ترجمہ سنتے ہیں۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم، اے نبی کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ یعلمہ اللہ، یا تم ظاہر کرو اللہ اسے جانتا ہے، کہ کیا آپ نے دنیاوی کسی غرض کے لیے کفار سے دوستی کی ہے یا حقیقتاً آپ نے کوئی مقصد پورا کرنے کے لیے ان سے مہلت مانگی ہے یا نیگوشیشن کی ہے یا کوئی معاہدہ کیا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں اس آیت میں بات کہی گئی کہ اللہ آپ کی نیت کو جانتا ہے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا تم ظاہر کرو تو اللہ اسے جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بات یہاں آ کر مکمل کی ہے۔ ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔